السلام علیکم۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6 آف یقین کا سفر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حور نے بھاپ اڑاتی چائے زوش کے سامنے کی، جس پر زوش کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ شکریہ یار، مجھے اس وقت اس کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، میرے گھر میں ایک چائے کی دیوانی ہے جس کا پسندیدہ مشغلہ ہے چاند کو دیکھتے ہوئے چائے پینا۔ حور بھی اپنی چائے لیے اس کے ساتھ بیٹھ۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آج آخری رات ہے جب تم حوریہ احمد ہو، کل سے تم حوریہ مصطفیٰ کہلاؤ گی۔ زوش نے اپنا کندھا اسے مارتے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، عجیب سی فیلنگ ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، نئے لوگ ہوں گے۔ تم فکر نہیں کرو، مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، آخر تم سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میں ایک آنکھ دباتے اس نے اسے تنگ کیا جس پر وہ اچھپ سی گئی تھی اور ہلکی سی چپک زور کے زوش کے سر پر لگائی تھی۔ اور تم خوش ہو؟ حور نے زوش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کا تو نہیں پتہ، لیکن مطمئن ہوں میں، ایک سرد سانس لیتے اس نے آسمان کو دیکھتے جواب دیا۔ حور میں مطمئن ہوں کیونکہ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ زندگی صبر کا نام ہے، کوئی بچھڑ گیا تو صبر، تو کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، اور جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ صبر کرنے سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو ہو رہا ہوتا ہے اگر سمجھ نہ آئے تو صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ حور نے اس کی بات میں حامی بھرتے ہوئے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ ہم یادوں کو بھلا کیوں نہیں پاتے؟ زوش نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ پھر سے اپنی زندگی کے پرانے پنوں میں لوٹ گئی تھی جس کا آخری باب تکلیف دہ تھا، کیونکہ ہم انسان اکیلے میں بے وجہ ہی بیٹھ کے اپنے پرانے زخموں کو یاد کرنے لگتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا زخم بھر گئے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا دل اب بھی محسوس کرتا ہے۔ ہم انسان یادوں کو بھلانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے بھول نہیں پاتے۔ ہر زخم بھر جانے کے باوجود، زندگی میں بہت آگے بڑھ جانے کے باوجود۔ اپنی بات کا جواب ملنے پر کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ چاند کو دیکھنے لگ گئی۔ کیا تم اب بھی اسے یاد کرتی ہو؟ نہیں، یادیں جان لیوا ہوتی ہیں، اس لیے میں زندگی کے اس باب کو نہیں یاد کرتی جس سے تکلیف ملے۔ بس ایک خواہش تھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، وہ بھی تب تک جب تک وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اس کی دی گئی تکلیفوں کو بھی محبت سمجھتی تھی۔ خود کی حالت پر ہنستے ہوئے وہ بولی تھی۔ جب وہ خدا تمہیں کسی کے ذریعے تکلیف دے کے پیچھے ہٹاتا ہے تو پھر کیوں اس چیز کو خود پر مسلط کرنا؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے خود کیا تھا، تو اس محبت پر یقین رکھو جس کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ بے شک اس خدا کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ حور کے اس طرح کہنے پر زوش کے دماغ میں زاویار کا چہرہ لہرایا۔ وہ واقعی ایک بہترین انسان تھا، ایک بہترین ہمسفر جیسے۔ ہمسفر کی خواہش ہر عورت کرتی ہے، لیکن وہ اب دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن، مجھے لگتا ہے اب تمہیں سو جانا چاہیے، کیونکہ کل کا دن تمہاری زندگی کا سب سے اسپیشل دن ہے اور تھکاوٹ بھی ہوگی، اسی لیے ابھی سو جاؤ۔ زوش نے یادوں کے شور سے خود کو نکالنے کے لیے اسے کہا، جس پر حور اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد زوش بھی سونے کے غرض سے اندر کا رخ لیتی ہے۔ یہ منظر ٹنل کے آگے نکلتی ہوئی ایک کشادہ سڑک کا، جہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، اور لوگوں کا ایک جم غفیر اس وقت یہاں جمع ہے کیونکہ آج یہاں ایک بڑے پیمانے پر بائک ریس لگائی جائے گی۔ تو گائز، چلیں لوگوں سے اس ریس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ہجوم میں کھڑا ایک شخص ہاتھ میں موبائل پکڑے زور زور سے بولتا ہوا لوگوں کی طرف جا رہا تھا۔ بھائی، کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو، اور کیسا لگتا ہے کون جیتے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے اس ریس کے بارے میں، لیکن جہاں نیل ہو وہاں کوئی اور نہیں جیت سکتا۔ لیکن نیل ابھی تک یہاں پہنچا نہیں۔ دوسرا لڑکا اس کو جواب دینے کے بعد دوبارہ ہجوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے بھائی، آج آپ کی ریس ہے اور مقابل ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے؟ وہ لڑکا اب موبائل کا کیمرہ شاہزین کی طرف کیے پیچھے پوچھتا ہے۔ شاہزین ایک جانا مانا بائک ریسر ہے جس نے بہت ساری ریس نہ صرف کی بلکہ جیتی بھی ہیں، اور آج وہ پہلی بار نیل سے ریس کرنے جا رہا ہے۔
شاہزین ملک کے آگے کوئی ٹک بھی سکتا ہے؟ تو یہ نیل کیا چیز ہے؟ لگتا ہے ریس کرنے سے پہلے ہی گر گیا۔ شاہزین اس کو جواب دینے کے بعد اپنے ساتھیوں سے تالی مار کر مذاق اڑانے لگتا ہے۔ جب ٹنل سے بائک کی زوردار آواز گونجتی ہے، لوگوں کا سارا ہجوم اس طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں وہ آواز قریب آتے آتے تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ وقت بعد 3 بائک سوار ایک ساتھ ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بڑی مہارت سے بائک چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی لڑکیاں ان 3 شہزادوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے آتے ہی پورے ہجوم میں نیل نام کی آوازیں گونجتی ہیں، اور وہ بنا کسی بات پر دھیان دیے اسٹارٹنگ لائن پر جا کھڑا ہوتا ہے، اور باقی دونوں بائک سائڈ پر روکے اس سے اتر کر بائک سے پش لگائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاہزین کی ہنسی تو نیل کو دیکھ کر ہی سمٹ جاتی ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہے جو اسٹارٹنگ لائن پر بائک روکے کھڑا اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اپنی گردن کو دائیں بائیں جھکاتا ہے۔ وہ اسی کے پاس جا کے لائن پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم ہارنے سے بچ سکتے ہو۔ شاہزین کے کہنے کے بعد نیل ایک نظر اسے دیکھتا ہے۔ تمہیں ریس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے کیا؟ کہنے کے بعد وہ اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے۔ شاہزین ایک ناگوار نظر اس پر ڈالنے کے بعد سامنے دیکھتا ہے۔ ریس اسٹارٹ ہوتے ہی دونوں بائک سوار ہجوم کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد شاہزین ایک نظر ارد گرد دیکھتا ہے جہاں اسے نیل کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بائک کی ریس تیز کرتا آگے بڑھتا ہے۔ دور اسے فنشنگ لائن نظر آتی ہے اور لوگوں کا ایک جمع خفیف وہ فاتح مسکراہٹ سجائے آگے بڑھتا ہے جب اچانک ایک پاس کسی بائک ریس کی آواز سنتے ہی وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے جہاں سے نیل اپنی بائک زن سے بھگا لے جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کھلی ہوا میں کھولے وہ فنشنگ لائن ہمیشہ کی طرح اس کی ہو جاتی ہے۔ شاہزین کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوتی ہیں۔ اب وہ نیل کو دیکھتا ہے جو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بائک کے پاس کھڑا ہوا شاہزین کو اپنا ہارنا ناگوارا گزرتا ہے۔ ایک گہری آلود نظر وہ نیل پر ڈالتا ہوا وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے۔ نیل یو نو یو آر ریئلی ہارڈ۔ نیل اپنے پاس سے آئی ایک لڑکی کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتا ہے جو جینز اور شارٹ شرٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی نیل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اپنی اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک اور جملے پر وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ آنکھوں میں دھیر و ناگواری لیے کے پل کے لیے وہ کھڑی لڑکی بھی ڈر جاتی ہے اور وہ اسے بنا کچھ کہے بائک زن سے بھگا لے جاتا ہے۔ صبح معمول سے ہٹ کر خوشگوار تھی۔ ہر سو بکھری سورج کرنیں جھک کر کراچی شہر کی بلند عمارتوں کو سلام کر رہی تھیں۔ جنوری کا اختتام چل رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سورج کی کرنیں اچھی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ہر جگہ مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف لوگوں کی ہنسی اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ فنکشن ایک کھلے میدان میں کیا گیا تھا جس کے بیچوں بیچ میں اسٹیج بنا کر وہاں دلہن دلہن کو بٹھانے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ باقی پورے میدان کو سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فنکشن میں مردوں کے نام پر سلطان فیملی اور شاہ فیملی کے آدمی تھے اور باقی تمام عورتیں موجود تھیں۔ مصطفیٰ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جالی کی بنی دیوار کے اس پار بیٹھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ زاویار سفید شلوار قمیص کے ساتھ سیاہ شال پہنے، بالوں کو نفاست سے سجائے، ہاتھ میں گھڑی اور اپنی رنگ پہنے کھڑا کئی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کروا چکا تھا۔ وہ باقی سب عورتوں کی ستائش بھری نظروں کو نظر انداز کیے اپنی بیوی کے انتظار میں یہاں وہاں نظریں گھما رہا تھا۔ حوریہ کو جالی دار پردے کے اس پار مصطفیٰ کے سامنے بٹھایا گیا۔ آف وائٹ کام دار دوپٹے کے اوپر سرخ جالی نما دوپٹہ پہنے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک نظر اٹھا کے اس نے سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ زاویار اپنے ارد گرد نظریں دوڑائے اپنی انتل حیات کو دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے جب نظریں سامنے جاتی ہیں اور پلٹنا بھول جاتی ہیں جہاں وہ سفید پاؤں کو چھوتی فراک کے ساتھ براؤن لمبے بالوں کو پشت پر کھولے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اپنے دوپٹے کے ساتھ جھنجھلاتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ زاویار مبہوت سا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح ہوتی ہے۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔
اپنی جھنجھلاہٹ کو بھولے وہ اس کا بھرپور جائزہ لیتی ہے۔ وہ آج اسے پہلی بار شلوار قمیض میں اتنے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نظریں تھیں کہ پلٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ شلوار قمیض کے اوپر کی گئی شال اور پھر غضب اس کی نیلی مسکراتی آنکھیں۔ کون تھا جو اس وقت اس پر سے نظریں ہٹا سکتا تھا؟ وہ دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ قاضی کے کلمات پڑھنے کے بعد لڑکی کی رضامندی چاہی، جس پر حوریہ کچھ پل رکی اور پھر اقرار کیا، اور یہ دو بول سننے کے بعد مصطفیٰ زیدی کی رگوں میں خون کے ساتھ سکون اور سرساری کی لہر دوڑنے لگی۔ لڑکی کی رضامندی کے بعد اس سے سائن کروائے گئے اور پھر یہی رسم لڑکے کی طرف کی گئی، اور لڑکے کے سائن کروانے کے بعد ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دونوں کے بیچ سے پردہ ہٹایا گیا۔ مصطفیٰ دھیرے سے چلتے ہوئے پردے کے اس پار گیا اور حوریہ کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ ہٹایا۔ گھونگھٹ ہٹاتے ہی نظریں اس کی جھکی آنکھوں پر گئیں اور پھر پورے حق کے ساتھ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ نے مجھے جیت لیا مسز مصطفیٰ زیدی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ پیچھے کو ہوا اور اس کی سرگوشی کے ساتھ حوریہ کے گال سرخ ہوئے۔ دونوں دلہا دلہن کو ایک صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ رخصتی ہونے میں کچھ وقت تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ اسٹیج پر زاویہ اور براق دونوں کھڑے تھے اور اسی وقت مصطفیٰ کی نظر سامنے سے آتی مانور اور زوش پر پڑی۔ ان دونوں کے مسکرا کر اسٹیج کی طرف بڑھتا دیکھ براق نے اپنے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے کندھے پر رکھ کر تسلی دی اور ساتھ میں امڑنے والے قہقہے کو بھی روکنا چاہا جو کہ ناممکن تھا۔ چلیں مصطفیٰ بھائی پیسے نکالیں۔ مانور کے کہنے پر براق نے اسے دیکھا جو کہ شاکنگ پنک پاؤں تک چھوٹی فراک کے ساتھ بھاری کامدار دوپٹے کیے ہوئے تھی، بالوں کا ڈیزائن بنائے پیچھے کیے ہوئی تھی، لیکن آگے سے کچھ آوارہ لڑکیاں چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی مانگنے کا؟ براق اور مانور کو تنگ نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تم چپ کرو، تمہاری شادی تھوڑی ہے، تم سے نہیں مانگے، مصطفیٰ بھائی سے مانگے ہیں۔ اچھا بتاؤ میری دونوں گڑیوں کو کتنا پیسہ چاہیے؟ مصطفیٰ نے اپنے سامنے بیٹھی مانور اور زوش دونوں سے پوچھا، جس پر مانور جھٹ سے بولی، 1,00,000۔ بس نہیں نہیں، اتنے کم بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہو تو مصطفیٰ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ تمہارے نام نہ کروا دے۔ براق کے اس طرح کہنے پر جہاں باقی سب کی ہنسی گونجی، وہیں مانور نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا جس کا براق پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زوش تمہیں بھی 1,00,000 ہی چاہیے کیا؟ مصطفیٰ نے زوش سے پوچھا، جس پر اس نے پورے زور شور سے سر اسباب میں ہلایا، اور اس کے اس انداز پر زاویہ نے اپنی جیب سے 1,00,000 نکال کر زوش کے سر پر سے گھمانے لگا، جس پر زوش آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جو کسی کا بنا لحاظ کیے صرف اس کی ذات میں گم تھا۔ وہ تصوف کا شکار ہوئی۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا جہاں اسٹیج پر بیٹھی ساری ینگ جنریشن ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبائے تھی۔ باقی تمام لوگ اسٹیج سے دور آپس کے مہمانوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس بات پر زوش نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ اس پر سے تمام پیسے پھیرنے کے بعد زاویہ نے اس کے سر کا صدقہ دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے اس کی نیلی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوئی تھی، جو اب آرام سے صوفے پر بیٹھا اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ ایک لڑکی ہے جو اب محبت کو مانتی ہی نہیں ہے، اور ایک شہزادہ آیا ہے اس کی زندگی میں جو اس پر اپنی ساری سلطنت لٹانے کو تیار ہے۔ پیسے لینے کے بعد مانور ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے براق کے سامنے جھلا کے خود کو ہوا دے رہی تھی، اور اس کے اس حرکت پر وہ نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا اور بارات کے آتے ہی رخصتی بھی ہو چکی تھی، اور حوریہ اس وقت اپنے پورے حق کے ساتھ مصطفیٰ زیدی کے روم پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا، جہاں سامنے حوریہ کو بیٹھے دیکھ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے انہیں دیکھنے لگا، پھر نظریں اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے میری زندگی کا خاص تحفہ دینے کے لیے، خود کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ دم بخود اسے سن رہی تھی، اور اسے ذہن میں فارم ہاؤس میں بیٹھی ایک یاد گزری۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو اس سے کب اور کیوں اتنی محبت ہوئی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ سن سی بیٹھے اس سے یہ سوال کر گئی، جس پر وہ مسکرا گیا۔
پتہ نہیں کب ہوئی، زاویار کی شادی پر دیکھا تھا تو دل کو اچھی لگی تھی، اس کے بعد وہ پسند کب محبت میں بدلی پتہ نہیں چلا۔ پھر فارم ہاؤس کے آنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آپ چاہیے ہو اپنی شریک حیات کی صورت میں۔ اچھا چلو میرا گفٹ دو اب۔ وہ دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی، جس پر اپنی سائڈ ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر اس کے ہاتھوں پر رکھتا ہے۔ وہ ناسمجھی میں فائل کو دیکھتی ہے اور پھر مصطفیٰ کو۔ میم یہ آپ کے آفس کی فائل ہے اور یہ آپ کے خادم کی طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے۔ فرمانبرداری سے وہ اسے کہتا ہے، جس پر وہ فائل کھولتے اندر سے دیکھتی ہے۔ یہ میرا آفس ہے۔ وہ بے یقینی اور خوشی سے ملی جلی کیفیت میں اس سے پوچھتی ہے۔ یس میم، یہ آپ کا اپنا آفس ہے اور آج سے آپ اس کی مالکن ہیں۔ کہنے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے، جس کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے۔ یار کیا ہوا، پسند نہیں آیا کیا گفٹ، یا لوکیشن پسند نہیں آئی آفس کی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبراتے ہوئے وہ اس سے وجہ دریافت کرتا ہے، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی ہے اور مصطفیٰ سے آ لگتی ہے۔ اس کے اس طرح اچانک گلے لگنے پر ایک سکون سی لمبی سانس بھرتا ہے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتا ہے۔ شکریہ، آپ کو پتہ تھا کیا میرے اس خواب کے بارے میں؟ وہ اسی طرح اس سے لگے ہوئی سوال پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے۔ اس کے اس طرح کہنے کے بعد وہ نرمی سے اس سے پیچھے ہوتی ہے اور اسی آنکھوں میں دیکھتی ہے جہاں خود کے لیے محبت دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اس کا شریک حیات اس کی خواہشات کو بنا کہے پورا کر رہا ہے اور اس کا ایک اپنا آفس بنانے کا خواب پورا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ وہ زوش کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ ڈارک گولڈن شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سرخ رنگ کے حجاب کے ساتھ سرخ دوپٹہ کندھے پر ڈالے ہیل پہنے باہر کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ چلیں، زوش کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ صبر، وہ کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے ایک لفافہ اٹھائے واپس اس کے سامنے آیا اور لفافے سے گجرے ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آئی؟ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے کیے وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس پر زوش خوشی لیکن بظاہر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہتھیلی پر رکھا، جس میں اس نے باری باری گجرے پہنائے۔ گجرے پہنانے کے بعد وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں دیکھنے لگا اور پھر ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے کو ہوا اور اس کے ساتھ ہی روم سے باہر نکل گیا۔ باقی گھر کے تمام لوگ مارک کے لیے نکل چکے تھے، اسی لیے ان دونوں کے رخ بھی مارک کی طرف تھا۔ مصطفیٰ رائل بلو ٹیکسٹ پہنے، نفاست سے بالوں کو سجائے، ہاتھ میں گھڑی پہنے جاذب نظر لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے حوریہ جیسے آئس بلو کی میکسی پہنے رکھی تھی، حجاب کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کیا اور ہلکا کام والا آئس بلو دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈال کر پیچھے سے لے جا کر دوسرے بازو پر ڈالا ہوا تھا۔ پاؤں ہیل میں مقید کیے ہوئے وہ اس وقت مصطفیٰ کے برابر تک آ رہی تھی۔ مارک میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس وقت اس خوبصورت جوڑی پر تھیں۔ تمام بزنس ٹائکون اور لوگوں کی ستائش بھری نظریں مصطفیٰ خود پر محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے پرواہ کس کی تھی؟ اس کے ساتھ اس کی زندگی، اس کی من چاہی بیوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پورے حق کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج تک گئی اور وہیں دونوں کو بٹھایا گیا۔ براق کی نظر دور کھڑی مانور پر گئی، جس نے آج رائل گرین کلر کی پلین شلوار قمیص کے ساتھ حجاب کیا ہوا تھا اور بھاری کمدار دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا تھا، جو اس وقت ریحانہ بیگم کے ساتھ کھڑی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا اس کی طرف گیا۔ کس کی برائی کر رہی ہو میری امی کے ساتھ؟ تمہاری، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ چلو کوئی تو برائی کرتا ہے میری، ورنہ جس کو دیکھو تعریفیں ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کالر اونچا کرتے فخر سے کہنے لگا اور اس کی بات پر ریحانہ بیگم بھی ہنس دیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر طنز کر رہے تھے اور ریحانہ بیگم دونوں کی باتوں پر ہنس رہی تھیں کہ ایک عورت آ کر ریحانہ بیگم کے گلے لگی اور ان کے گلے لگنے کے بعد براق اور مانور نے بھی انہیں سلام کیا، جس پر وہ مانور کے غال چومتی ریحانہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ماشاءاللہ سے دوسری بہو بھی بہت پیاری ہے ریحانہ، دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اللہ نظر سے بچائے۔ عورت کی اس بات پر مانور کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، جبکہ براق ہاتھوں کی مٹھی بنائے منہ پر رکھے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
ریحانہ بیگم نے ان دونوں کے چہرے دیکھنے کے بعد ہلکا سا مسکراتے عورت کو وہاں سے باقی مہمانوں سے ملوانے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد براق جو اپنی ہنسی روکے کھڑا تھا اب کھل کے ہنسنے لگا اور اس طرح ہنسنے پر مانور نے اسے گھورا۔ زیادہ ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ ہاں تو آنٹی نے مذاق ہی اتنا اچھا کیا کہ ہنسی آ گئی۔ مطلب تمہاری اور میری شادی؟ ہاں مذاق ہی رہے تو اچھا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو نا، تب بھی براق سلطان تم سے شادی نہ کرے۔ ہاں تو میں کون سا تم سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ کیا پتہ مر بھی رہی ہو۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، خوش فہمیوں میں نہیں۔ ویسے برائی کیا ہے مجھ میں؟ وہ ایک بھرپور نظر خود کو دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا۔ اچھائی کیا ہے؟ اچھائی دیکھنے سے ملتی ہے، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ میں تمہیں دیکھوں۔ وہ تنفر سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ گھر کے تمام افراد ناشتے میں مصروف تھے سوائے براق کے، جو ابھی تک اپنے روم سے باہر نہیں آیا تھا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زاویہ نے مہتاب صاحب سے کہا۔ جی بیٹا جی بولو۔ ڈیڈ میں چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ اسے دوبارہ سے شروع کروا دیں۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، اب ہمیں دوبارہ کام شروع کروا دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود بھی وہاں جا کر کام دیکھتے رہنا ہوگا۔ مہتاب صاحب کے حامی بھرنے پر زاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جوتوں کی آواز پر سب کی نظریں سیڑھیوں پر گئیں جہاں سے براق اتر رہا تھا۔ شرٹ پہنے، ہاتھوں میں گرے کوٹ لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کے وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کسی کے بھی دل پر قبضہ کر سکتا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے میرے بیٹے کی؟ ریحانہ بیگم نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، جو زوش کے ساتھ والی کرسی پیچھے کی ہے اس پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کے اکلوتے شوہر کی کمپنی جانے کی تیاری ہے، ناشتہ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، اور اس جواب پر مہتاب صاحب جو جوس پی رہے تھے اچانک کھانسنے لگے۔ تم کمپنی کیوں جا رہے ہو؟ کیا مطلب کیوں جا رہا ہوں؟ میرے ڈیڈ کی کمپنی ہے، زاویہ کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ تو صاحبزادے کو یاد آ گیا کہ ان کے ڈیڈ کا بزنس بھی ہے؟ مہتاب صاحب نے اسے طنز کیا۔ یاد تو پہلے بھی تھا، لیکن میں نے سوچا اب میں بھی جایا کروں، آخر کب تک آپ بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ بزنس سنبھالیں گے؟ بوڑھا ہوگا تیرا باپ، میں ابھی بھی جوان ہوں، مہتاب صاحب نے اپنے کوٹ کا کالر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے بھی تو یہی کہا ہے مہتاب سلطان، میں آفس جا رہا ہوں، میری میٹنگ ہے ضروری۔ اپنے صاحبزادے سے کہہ دینا کہ آفس ٹائمنگ 9 بجے کی ہے، کل سے وقت کی پابندی کرے۔ بظاہر تو وہ سنجیدہ سے ریحانہ بیگم سے مخاطب تھے، لیکن ایک ترچھی نظر براق پر بھی ڈالی تھی جو بنا کسی بات کا اثر لیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ ویسے اتنا تیار ہو کے جانے کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ زوش نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ کیا ہے نا، پہلا دن ہے میرا، تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن نا بھابھی، براق نے ابھی اتنے ہی رازدار انداز میں جواب دیا۔ او گوڈ، دیٹس نائس، تھینک یو بھابھی جی، براق نے مسکراتے ہوئے ناشتہ کیا۔ گاڑی مہتاب گروپ آف انڈسٹری کے بلند شیشے سے بنی عمارت کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے روکتے ہی ڈرائیور نے اتر کر براق کی سائیڈ کا دروازہ کھولا، جس پر وہ آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ ایک بھرپور نظر اس نے عمارت پر ڈالی، اور وہ آج پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ براق نے کبھی یہاں آنے کا تکلف نہیں کیا تھا، اور اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھاری رفتار قدم اٹھاتے ہوئے آگے پرائیویٹ لفٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا، جہاں کئی لوگ پلٹ پلٹ کر اس وجیہہ مرد کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک پن کوڈ لگانے کے بعد لفٹ کے دروازے بیچ سے کھلے اور وہ اندر داخل ہوا۔ چند منٹ بعد وہ دروازے دوبارہ بیچ سے کھلا اور وہ چھٹے فلور پر پہنچ گیا، جہاں مہتاب صاحب کا آفس موجود تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے آفس کے اندر بڑھنے لگا جب اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می، آپ اندر نہیں جا سکتے، سر ابھی میٹنگ میں ہے۔ اور کب ختم ہوگی آپ کے سر کی میٹنگ؟ اپنا رخ لڑکی کی طرف کرتے ہوئے اس نے اس سے سوال پوچھا، جو سیاہ پینٹ کوٹ کے اوپر ہائی پونی کیے ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے کھڑی تھی۔ آپ کے سر کا کوئی اپائنٹمنٹ ہے کیا؟ نہیں، نیلی آنکھوں سے سیاہ چشمے ہٹاتے اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کچھ پل کے لیے اس کی وجیہہ شخصیت اور نیلی آنکھوں میں کھو گئی، لیکن پھر یکطرف ہی سیدھی ہوئی تھی۔ سر بنا اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے، اور مجھے آپ کے سر سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے آفس دروازے کو کھولنے لگا جو کہ لاک تھا۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے کوڈ لگایا، جس سے دروازہ کھل گیا اور وہ اندر بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی لڑکی حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ کوڈ صرف مہتاب صاحب کو پتہ تھا۔ وہ ابھی اندر بڑھتی کہ سامنے سے آتے مہتاب صاحب پر پڑی،
جو اسی طرف آ رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے کوڈ لگایا جس سے دروازہ کھلا اور وہ اندر گئے، جہاں پیچھے سے لڑکی بھی اندر آئی تھی، اور وہ دونوں کی نظر براق پر گئی جو کیبنٹ میں رکھی فائلز کو سرسری سا دیکھنے میں مصروف تھا۔ سر وہ کہہ رہی تھی جب براق خود ہی بیچ میں بول پڑا۔ سر وہ آپ کی سیکرٹری نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں پھر بھی اندر آ گیا، وہ بھی بنا اپوائنٹمنٹ کے۔ براق نے مسکراہٹ دبائے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر مہتاب صاحب ہلکا سا مسکرا دیے۔ برخوردار، تم پہلے دن ہی فائلز دیکھ رہے ہو، کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ سیکرٹری ان دونوں کے اس طرح بے تکلفی پر کھری ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈیڈ، آرام سے سمجھ آ جائے گا، پہلا دن ہے میرا، کچھ خاطر تواضع ہی کر دیتا ہے بندہ۔ وہ طنز کرتے ہوئے مہتاب صاحب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، جس پر مہتاب صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سیکرٹری کو اشارہ کیا جو سر اسباب میں ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے ڈیڈ، میرا آفس کون سا ہے؟ گرم گرم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہارا آفس میرے آفس کے ساتھ والا ہے۔ تم جاؤ، مس مریم تمہیں تمہارا آفس دکھا دیں گی۔ آئیں سر۔ براق کے باہر نکلتے ہی مریم بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ انٹرسٹنگ، ایک بھرپور نگاہ کمرے پر ڈالتے وہ بڑبڑایا۔ تھینکس، اب آپ جا سکتی ہیں، اس نے اپنے پیچھے کھڑی سیکرٹری سے کہا، جس پر وہ سر اسباب میں ہلاتی باہر نکل گئی اور وہ دوبارہ اس اپنے روم میں رکھی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا جب مہتاب صاحب اس کے آفس روم میں سیکرٹری کے ساتھ داخل ہوئے، جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اور اس نے وہ فائل آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھ دی۔ مہتاب صاحب نے براق کی طرف دیکھا۔ تم اس فائل کو اسٹڈی کرو گی، یہ امریکہ کے ٹاپ کمپنی کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو تم خود دیکھو، اور مجھے اپنے بیٹے کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ تمہاری پریزنٹیشنز کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ڈیل تمہاری ہماری ہی ہوگی۔ براق نے فائل کو کھول کے ایک دو صفحے کو پلٹ کر پڑھا اور پھر مہتاب صاحب کو دیکھا۔ میں پوری کوشش کروں گا ڈیڈ۔ یار، ایک تو سر لیکچر دینا شروع ہو جائیں، ختم ہی نہیں کرتے۔ میری پیاری دوست، وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سارا ایک ہی دن میں نہیں پڑھ سکتے نا۔ اچھا، مجھے بھوک لگی ہے، چلو چل کے کچھ کھاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی ان کے پاس آ کر رکی۔ یہ آپ کے لیے۔ لڑکی ہاتھ میں سفید گلاب دیکھتے زوش نے فاطمہ کو دیکھا، جس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میرے لیے کیوں؟ وہ بس ایسے ہی مجھے مل گیا تھا تو تم بیٹھے تھے، کھا، سوچا تمہیں دے دوں۔ زوش نے اس کے ہاتھ سے گلاب دیا۔ ویسے کون ہے بھائی جو چھپے چھپائے گلاب بھیجتا ہے؟ پتہ نہیں، زوش نے صاف گوئی کی تھی۔ کیا پتہ کوئی ہو جسے تمہاری پسند کے بارے میں اچھے سے پتہ ہو۔ تم فضول میں اپنے دماغ پر اتنا زور ڈال رہی ہو، یہ اتفاق بھی تو ہو بھی سکتا ہے۔ فاطمہ نے بھی اس کی بات پر حامی بھری۔ وہ دونوں تقریباً ہاسپٹل کے ایک وارڈ کو اچھے سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے لوگوں پر بھی زیر نگراں تھے۔ ویسے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ چلتے زاویہ سے پوچھا، جس نے اسے کال کرتے ہوئے یہاں آنے کو کہا۔ اس لیے تاکہ تم میرے ساتھ یہاں کام دیکھ سکو۔ کام دیکھنا ہی تھا نا، کرنا تو نہیں تھا، اور یہ تم خود بھی کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ نے منہ بنا کے اسے کہا، جو اسے شادی کے اگلے دن ہی یہاں لے آیا تھا۔ ہاں تو میں اکیلے کیوں کروں؟ ہاں، خود کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسانا ہر جگہ۔ بالکل یہی ارادہ ہے میرا بھی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں ایک آفس نما کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ کمرہ بالکل تیار تھا، جس میں فرنیچر اور ضرورت کا ہر سامان رکھا گیا تھا۔ وہ آرام دہ چیئر پر ٹیک لگائے بیزاری سے سامنے پڑھی فائلز کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف لیپ ٹاپ بھی کھلا پڑا تھا۔ گریبان کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کا مضبوط مردانہ سینہ جھلک رہا تھا۔ ٹائی جو صبح پہن کر آیا تھا، وہ اس وقت کوٹ کے ساتھ سٹنگ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جن کو پیچھے کرنے کی زحمت بھی اس نے نہ کی تھی۔ مہتاب صاحب کی فائلز دیکھنے کے بعد سے اس کام میں مسلسل لگا ہوا تھا کہ اب شام ہونے کو آئی تھی، لیکن اس کا کام ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم پروجیکٹ تھا، جس کی وجہ سے اس فائلز کے ایک پوائنٹ کو باریکی سے جانچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے آج یہاں آنے پر خود کو بھی کوس رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سارا اس کے باپ کا کیا دھرا ہے، جو نہ جانے اس سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہے تھے۔ سستی کو ہٹاتے وہ دوبارہ سے کام کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ کھٹ کھٹ کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی جب اچانک دروازہ ناک ہونے پر اس نے مصروف سے انداز میں آنے والے کو اجازت دی، اور اجازت ملنے پر وہ ہاتھ میں گرم بھاپ اڑاتی چائے اس کے سامنے رکھتی کھڑی ہو گئی۔ براق کی نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ سر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟
نہیں، وہ مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹاتے اب فائلز کو دیکھنے لگا، اور اس کے اس جواب پر سیکرٹری واپس روم سے باہر نکل گئی۔ تقریباً کچھ وقت بعد وہ اپنا کام مکمل کرتے ہوئے پیچھے کو ہوا اور سر کو چیئر سے لگائے آرام کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد سیدھا ہوتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اور فائلز کو بند کر کے سائڈ پر رکھا اور اپنے موبائل پر وقت دیکھا، جہاں شام کے 5 بج رہے تھے، اور پھر سیٹنگ سے ٹائی اٹھا کر پہنتے کوٹ ہاتھ میں لیے وہ آفس سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر سبھی نفوس کھانے میں مصروف تھے جب مہتاب صاحب نے کھانے سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے براق پر ڈالی، جو ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ کیا ہوا صاحبزادے، تم ایک ہی دن میں اتنا تھک گئے؟ انہوں نے براق سے کہا، جو آفس سے آنے کے بعد سو کر ابھی کھانا کھانے کے لیے اٹھا تھا۔ ڈیڈ، بندہ تھوڑا رحم ہی کر دیتا ہے، آپ نے پہلے ہی دن خروس باس والی حرکت کر دی ہے۔ براق نے شکوہ کیا تھا، میں تمہاری ساری سستی دور کر رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں تم ایکٹیو رہو۔ اتنے دن ہر حرامی کے بعد بندہ تھوڑا سا بھی کام کر لینا تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ عائشہ نے بات میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے براق کی بے عزتی کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی، جس پر براق نے اسے ایک گھوری سے نوازا جس کا اس پر بالکل اثر نہ ہوا۔ زاویار آرام دہ لباس پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آیا، جہاں زوش بیڈ پر کتابوں کا بازار لگائے بیٹھی تھی، بالوں کی چھٹیوں میں کٹ کیے ہوا تھا، جس کے ڈھیلے پن کی وجہ سے کچھ لٹیں نکل رہی تھیں۔ تھکے ہارے انداز میں اس نے کتابوں سے نظریں اٹھائے زاویار کو دیکھا اور پھر دوبارہ کتابوں میں دیکھنے لگ گئی۔ اس کی تھکن کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا ہوا، اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ نہیں، پیپر شروع ہونے والے ہیں، اس لیے پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتے پڑھتے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑا ریلیکس کر لو۔ اور اس بریک میں کیا کروں؟ آئس کریم کھانے چلیں؟ کچھ لمحے کے لیے زوش نے اسے دیکھا۔ اس وقت زوش نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ 1 بج رہا تھا، اور اس کے سوال پر زاویار نے ہاں کیا۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ زوش نے یقین دہانی کرنا چاہا۔ میں رات کے اس وقت تم سے ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ اس کے جواب پر زوش کے چہرے پر جہاں تھوڑے دیر پہلے تھکن کے اثرات تھے، اب خوشی تھی، اور یہی خوشی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی جب زاویار نے اسے روکا۔ کدھر؟ عبایا پہننے؟ ایسے ہی آ جاؤ یار مسٹر زاویار، یہ کراچی ہے، یہاں رات کے اس پہر بھی سڑک پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ اور مسز زاویار، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو لعنت ہو میری موجودگی پر۔ زاویار نے اس پر اعتماد لہجے پر وہ اسے دیکھنے لگی جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کے اگلے عمل کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور زاویار کو دیکھتے ہوئے روم کا دروازہ کھولے اس کا انتظار کرنے لگی، جس پر زاویار کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی کہ وہ اس پر اتنا بھروسہ تو کرنے لگی تھی۔ آج صبح یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ سیدھا ہاسپٹل کام کرنے دیکھنے گیا تھا اور ابھی لوٹا تھا۔ ڈھیلی چال چلتے وہ اپنے روم میں آیا، چہرے سے تھکن واضح تھی۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا جہاں سامنے حوریہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی چہرہ جھکائے ڈرار سے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اپنے متاع جان کو اس طرح اپنے روم میں دیکھ کے اس کی ساری تھکن اتر چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، نظریں اٹھا کر اس نے اپنے پیچھے کھڑی مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر اپنے رخ اس کی طرف کیا۔ اسے خود کے اتنے قریب کھڑا دیکھ وہ شرم و حیا کا پیکر بنی کھڑی تھی۔ آپ اتنا شرماتی کیوں ہیں؟ میں نہیں شرما رہی، وہ کچھ گڑبڑائی تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب تر ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کے مزید قریب تر ہوا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے جھک کر اس کے گال پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا اور پھر اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگ دیکھنے خود کو اتنی سی قربت میں اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر وہ محظوظ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی پیاری ہیں؟ اس کے اس طرح کہنے پر اس نے نظریں اٹھائے مصطفیٰ کو دیکھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد۔ آپ کو ساری زندگی سامنے بٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے، آپ اتنی خوبصورت ہیں۔ اوہو بیگم، آپ کچھ بولتی بھی ہیں یا بس سنتی ہیں اور شرماتی ہیں؟ اسے اس طرح خاموش دیکھ اس نے کہا، اپنے فارم ہاؤس میں کہا تھا کہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ اسے فارم ہاؤس میں کہی اس کی باتیں یاد آئیں۔ اور جس سے تھی اس سے ہی کہا تھا، بس نام چھپا رکھا تھا میں نے۔ آپ مجھ میں کیا پسند آیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی خوبصورت بھی ہوں میں۔ خود کے لیے آئے ہوئے رشتوں سے اپنی رنگت کی وجہ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ اب اس طرح کا سوال پوچھ رہی تھی۔
عورت کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی ہمیشہ مرد کی آنکھ اور خواہش طے کرتی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے زیادہ اور کوئی اور خوبصورت لڑکی مل جائے تو اس کے اس طرح کہنے پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری جان، آپ میری روح کی محبت ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد میں اپنی آنکھیں سی چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ واقعی میں خود کو اس دنیا کی سب سے حسین اور خوش نصیب عورت محسوس کر رہی تھی۔ آرام دہ چیئر پر بیٹھے، شرٹ کے بازو کہنیوں تک فولڈ کے وہ نظر لیپ ٹاپ پر جمائے بیٹھا تھا جب دروازہ ناک ہونے پر سیکرٹری اندر کی طرف بڑھی۔ سر، میٹنگ شروع ہونے میں 5 منٹ ہیں۔ اوکے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور اٹھ کر سیٹنگ پر رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالنے کے بعد وہ روم سے باہر کی طرف بڑھا اور سیکرٹری بھی لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے روم سے باہر نکلی۔ اندھیرے کمرے میں پروجیکٹر کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی لیے کسی ماہر بزنس مین کی طرح وہ اپنی پریزنٹیشن کا ایک ایک پوائنٹ انتہائی کانفیڈنس سے سمجھا رہا تھا۔ پریزنٹیشن میٹنگ کا اختتام ہوتے ہی کمرے کی لائٹس آن کی گئیں اور مہتاب صاحب نے نظریں سامنے بیٹھے ڈیلرز کو دیکھا جو ایک دوسرے سے کچھ کہنے میں مصروف تھے۔ کچھ منٹ بعد وہ دونوں مہتاب اور براق کی طرف متوجہ ہوئے۔ "We are willing to work with your company." سامنے بیٹھے گوروں میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ "It will be honor for us." مہتاب صاحب نے خوشی سے کہتے ہوئے ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ "We are impressing man." کہتے ہوئے اس نے براق کی طرف ہاتھ بڑھائے جسے مسکراہٹیں کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ "صاحبزادے، تم تو چھا گئے، مبارک ہو." ان کے جاتے ہی مہتاب صاحب اپنے بیٹے کی طرف پلٹے۔ "سلطان صاحب، تھوڑا ڈریں مجھ سے، میں اسی طرح لگا رہا تو آپ کے بزنس پر قبضہ کر لوں گا." اس کے انداز میں شرارت تھی جس پر مہتاب صاحب کھل کر ہنسے۔ "چلیں ڈیڈ." "سلطان صاحب، اس ڈیل کی وجہ سے میں بہت تھک گیا ہوں، اب کم سے کم مجھے 1 ہفتے کا بریک چاہیے." اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ نہیں بیٹا، 1 ہفتے تو بہت کم ہوگا، آپ ایسا کریں 1 سال کا بریک لے لینا." انہوں نے طنز کیا۔ "ڈیٹس گڈ آئیڈیا سلطان صاحب." ڈھٹائی سے کہتا وہ روم سے باہر نکل گیا جبکہ مہتاب صاحب کو اس کی اس ڈھٹائی پر بالکل حیرت نہ ہوئی۔ کوٹ ہاتھوں میں تھامے وہ گھر میں داخل ہوا جہاں ہلچل دیکھ کر وہ کچن کی طرف آیا۔ "واہ، آج گھر کی ساری لیڈیز کچن میں کیا کر رہی ہیں؟" کوٹ کو پاس میں رکھتی چیئر پر رکھے وہ سلپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ "آج حوری اور مصطفیٰ کی شادی کی دعوت ہے، بس اسی کی تیاری کر رہے ہیں." ریحانہ بیگم نے بریانی کے چاول بھگوتے ہوئے بتایا۔ "اوہ، تو کوئی بھی آ رہا ہے کیا؟" ایک نظر تمام چیزوں پر ڈالے وہ کم سے کم 2 لوگوں کے حساب سے تو زیادہ تھیں۔ شاہ فیملی بھی آ رہی ہے بھائی." فاطمہ نے پاس سے گزرتے مصروف انداز میں بتایا۔ "بھابھی، سب آئیں گے کیا آپ کے گھر میں سے؟" زوش اس کی اس سرگوشی پر سلاد کاٹتے ہوئے رکی اور نگاہ اس پر ڈالی۔ "نہیں، میرا مطلب ہے کہ برا لگے گا نا کہ سب کو بلائیں اور اگر کوئی نہ آئے." پلیٹ سے سلاد اٹھا کر کھاتے اس نے جلدی سے خود کو بچایا۔ "براق، تم ٹینشن نہیں لو، سبھی آئیں گے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں تمہارے روم میں." "اوکے بھابھی." فرمانبرداری سے وہ چیئر سے اپنا کوٹ اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار کا ہاتھ دروازے کی نوک پر تھا۔ جب اندر سے زوش کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی وہ وہیں رک گیا۔ آج اسے پہلی بار اپنے گھر میں اس کی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دنیا کے کسی موسیقی کی دھن میں اتنا سرور نہیں تھا جو اس وقت اسے ایک ہنسی میں سنائی دے رہا تھا۔ وہ اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے نظر سامنے بیٹھے مصطفیٰ اور براق پر پڑی۔ سامنے تمام افراد بھی وہیں بیٹھے ہلکی ہلکی خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت بعد زوش حوریہ مانور کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترتی سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور آج اس کے چہرے پر معمول سے ہٹ کر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ "مہتاب، تمہاری آج کی ڈیل کے لیے مبارک ہو بھائی." "شکریہ یار، ویسے یہ پروجیکٹ ہمیں براق کی وجہ سے ملا ہے، آخر کو اس کی پریزنٹیشن ہی اتنی متاثر کن تھی." "ارے واہ جونیئر، مبارک ہو." شایان صاحب نے اس کی حوصلہ افزائی کی جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ان کی تعریف وصول کی۔
کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جس پر کھانے کے سبھی افراد ہلکی باتوں میں چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ براق کی نظر لاؤنج میں کھڑی مانور پر پڑی، جو خاموشی سے سب کے بیچ سے اٹھتا لاؤنج کی طرف گیا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑی اور ٹھنڈ لگ جائے گی؟ نہیں لگتی۔ ہاں وہ تو ہے، ٹھنڈ انسانوں کو لگتی ہے، چونٹیوں کو تو نہیں۔ براق، تم نے کیا مجھے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس کی طرف پلٹتے اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ نہیں، تمہیں تنگ کرنے کا میں نے منتھلی پیکج لگایا ہوا ہے، اب پیسے تو پورے کرنے ہیں نا۔ اور کب ختم ہوگا آپ کا یہ منتھلی پیکج؟ اس نے دانت کچاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ ڈھیک آدمی۔ اس کے جاتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ اسے اچھا لگتا تھا اسے تنگ کرنا، اور پھر اتنے تنگ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر غصہ دیکھنا۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ابھی تک دن والے کپڑوں میں بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھی ہمیشہ کی طرح چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ زاویار نے کمرے میں آنے کے بعد اسے سامنے بیٹھے دیکھا، اسی لیے خود بھی وہیں آ بیٹھا۔ زوش نے ایک نظر گردن موڑ کے اسے دیکھا، جو خاموشی سے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ واک پر چلو گی؟ زوش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی؟ ہاں ابھی، چلو آ جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور زوش بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ چاندنی رات کی چادر میں لپٹی ہوئی وسیع سڑک، آسمان پر چمکتے ستارے سکون کی دنیا کی عکاسی کر رہے تھے۔ سڑک کی ایک طرف درخت قطار و قطار سے لگے ہوئے تھے۔ امن اور سکون کے بستر پر چلتے ہوئے دو دل تھے، ایک دل جس میں محبت بھرپور تھی، دوسرا دل جو یقین اور محبت دونوں سے خالی تھا۔ دونوں خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹھنڈ بھی اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا اور پھر اپنی شال اتار کے اس کے کندھے پر ڈالی۔ وہ خاموشی سے کھڑے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چادر اس کے کندھوں پر ڈال کے وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر چادر کا ایک سرا پکڑ کے آگے سے دوسرے کندھے پر ڈالے درست کیا، اور پھر اس کے برابر میں کھڑے ہوتا دوبارہ سے چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھنے کے بعد اس کی پیٹھ دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کچھ قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ ہلکا سا مسکراتے وہ بھی تیز قدم رکھتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے چلتے اس نے زاویار کے ہاتھ کو تھامے اسے یکطرف کی اسے دیکھا، جو نظریں سڑک پر جمائے چل رہی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا۔ زوش نے یہ عمل بے اختیاری میں کیا تھا، لیکن اس کا اتنا سا عمل سامنے والے کے دل کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے پوری کائنات اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہو۔ ہاں، وہ اس کے لیے اس کی پوری کائنات ہی تو تھی۔ سڑک پر نظریں جمائے ایک لمبی سانس لینے کے بعد اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ زوش یونیورسٹی سے باہر نکلی، جہاں زاویار گرے پینٹ کے ساتھ وائٹ ڈریس شرٹ پہنے گاڑی کے ساتھ پش لگائے کھڑا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ اپنے موبائل میں دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ آس پاس کی ساری نظریں اس حسین چہرے پر تھیں۔ زوش اس کی طرف بڑھنے لگی، جب کسی آواز کی وجہ سے وہ رک گئی۔ کیسی ہو زوش؟ میں ٹھیک، کافی ٹائم بعد دیکھا ہے تمہیں۔ ہاں، وہ یونیورسٹی میں آپ نظر ہی نہیں آئے۔ کاشف کو جواب دینے کے بعد اس نے نظر زاویار پر ڈالی، جو وہیں کھڑا اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہاں، میں تو کسی کام کے سلسلے میں کراچی سے باہر تھا، کل ہی آیا ہوں۔ اوہ اچھا، زوش نے سر ہلایا۔ نظریں بھٹک کر دوبارہ زاویار پر گئیں۔ کوئی ویٹ کر رہا ہے کیا آپ کا؟ کاشف نے اس کی جلد بازی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، وہ میرے ہسبینڈ، اس نے زاویار کو دیکھ کے کہا۔ اوہو، ملاقات ہو گئی۔ زاویار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر بیٹھتے ہی خود بھی اپنی جگہ سنبھال لی اور گاڑی گھر کے راستے پر گامزن کر دی۔ تم پوچھو گے نہیں کہ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر گاڑی کا یو ٹرن لیتے ہوئے بولا۔ یونیورسٹی جاتی ہو؟ کوئی کلاس میٹ ہی ہوگا تمہارا۔ تمہیں شک نہیں ہوتا کیا مجھ پہ؟ زوش نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک عورت ہو، اور عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قدر ہے کہ وہ کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے رکھا جائے۔ لیکن اگر وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہو تو 40 مرد مل کر بھی اسے بہکا نہیں سکتے۔ اس کے اس جواب پر وہ لاجواب ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس انسان کو کیا کہے۔ اس نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی، جو ایک ہاتھ کی کہنی گاڑی کے ونڈو پر رکھے دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے گاڑی چلا رہا تھا۔ زوش کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ بازو کی سلیوز کہنیوں سے تھوڑا نیچے تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ سرخ سفید بازو کے بیچ میں ایک سیاہ تل نمایاں ہو رہا تھا۔
ہاتھوں پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، نیلی رگوں کا ایک جال تھا جو واضح ابھرا ہوئی تھی۔ انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور پتلی تھی۔ خوبصورت ہاتھ تو ہمیشہ سے ہی اس کی کمزوری تھے، اور یہ خوبصورت انسان اس کا نصیب تھا۔ اس سے اپنے نصیب پر رشک ہونے لگا تھا۔ اچانک فون بجنے کی آواز پر زاویار نے سامنے رکھے اپنے فون کو اٹھا کر اسپیکر پر کیا۔ ہیلو بھائی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ براق کی پریشان آواز آئی تھی۔ راستے میں ہیں، گھر آ رہے ہیں۔ نہیں آئیے گا گھر، وہ ایک دم بولا، جس پر ان دونوں نے ایک پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ گھر میں پھپھو اور ان کی چڑیل بیٹی آئی ہے، اور دونوں کا ہی رات تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا مجھے۔ براق سدھر جا بھائی، میرا کام تھا آپ کو بتانا۔ اب آپ خود مصیبت کو گلے لگانا چاہ رہے ہیں تو شوق سے آئیں۔ فون کٹ چکا تھا۔ اسے اچانک پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اس کا کل پیپر تھا۔ اگر پھپھو رات تک گھر سے رکی تھی تو وہ پڑھے گی کب؟ اور انہیں چھوڑ کر پڑھنے بیٹھ گئی تو انہیں بہانہ چاہیے بات بنانے کا۔ وہ خاموشی سے سوچتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ زاویار نے ایک میسج ٹائپ کر کے براق کے نمبر پر سینڈ کر دیا اور دوبارہ گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ گاڑی کے روکتے ہی وہ نیچے اترا اور زوش کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ اس نے ارد گرد بلند عمارتوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب بتاتا ہوں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک فلیٹ کے سامنے آ رکے۔ زاویار نے دروازہ کھولتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آ جاؤ یار، تمہارا شوہر ہوں، تمہیں کڈنیپ تھوڑی نہ کروں گا۔ یہ کس کا فلیٹ ہے؟ میرا اپنا۔ وہ فلیٹ میں رکھے سامان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فلیٹ اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ 2 کمرے، کچن اور لاؤنج پر مشتمل یہ فلیٹ چھوٹا سا تھا۔ ڈور بیل بجنے پر زاویار نے دروازہ کھولا، جہاں سامنے براق ہاتھوں میں کچھ سامان اور لیپ ٹاپ لیے کھڑا تھا۔ ہاتھوں کے اشارے سے اس نے زوش کو شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور سامان دیتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ تم اس روم میں جا کے فریش ہو جاؤ، پھر آرام کر لینا، شام میں اٹھ کر پیپر کی تیاری کرنا، ہم رات یہیں رکنے والے ہیں۔ کھانے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس نے زوش کو کہا اور دونوں اس روم میں آ گئے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیونکہ تمہارا پیپر ہے کل اور گھر میں تیاری نہیں ہو پاتی تمہاری۔ الماری سے اپنے آرام دہ کپڑے نکالتے اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ پھپھو کیا سوچیں گی؟ تم نے شادی مجھ سے کی ہے یا پھپھو سے؟ رخ اس کی طرف کرتے اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اچھا نہیں لگے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ میری بیوی کا معاملہ ہے، اور جہاں مجھے لگے گا کہ اس کی کسی کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، میں اسے وہاں سے لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے صرف اپنی بیوی کے سکون سے مطلب ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں نہیں سوچتا۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر اس کے سامنے کیا۔ یہاں لڑکیوں کا کوئی ڈریس نہیں ہے، یہاں صرف میرے ہی کپڑے ہیں، تو تم یہ پہن کر آرام کرو، میں یہی ہوں باہر لان میں، ٹھیک ہے؟ نرمی سے کہتے وہ باہر چلا گیا۔ وہ بنا کہے دل کی باتوں کو جان جاتا تھا۔ جہاں دل کی باتیں لوگوں کو چیخ کر بتانی پڑتی ہیں، وہاں وہ آنکھیں پڑنے والوں میں سے تھا، اور وہ کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ ہیلو براق، صوفے پر بیٹھے براق کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سویرا نے میٹھے لہجے میں کہا، جس پر اس نے ایک خوف بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسے ہو؟ جواب نہ پا کر وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ بہت خوبصورت۔ تم کبھی سیدھا جواب نہ دینا، وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ سیدھا جواب سیدھے لوگوں کو دیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے تنگ ہوتے ہو۔ واہ یار، کتنی سمجھدار ہو تم۔ براق نے اس کی سمجھداری کی داد دی۔ زاویار کہاں ہے؟ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتی وہ اپنے کام کی بات پر آئی۔ تمہاری پہنچ سے دور۔ سویرا کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ پیر پٹکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی براق ایک سکون بھری سانس لیتے وہاں دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر کتابوں کا ڈھیر لگائے منہ میں بال پین لیے ایک کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسے اپنی چیزیں شیئر کرنا پسند نہ تھا، لیکن اسے یہ شرٹ اس وقت خود سے زیادہ اس پر اچھی لگ رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ اس کے منہ سے پین نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، دماغ کو حاضر کرتے اس نے جواب دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ تمہیں آتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میڈم، آپ کا شوہر ڈاکٹر ہے اور یہ میڈیکل کا سبجیکٹ ہے، اور یونیورسٹی کا ٹاپر بھی، وہ منمنائی تھی۔ کتاب اپنے سامنے رکھتے اس نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ وہ کسی پروفیشنل استاد کی طرح ایک ایک پوائنٹ لکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ کبھی بک اور کبھی اس کو دیکھتی، جس کی چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سمجھ آیا؟ پورا سمجھانے کے بعد اس نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سمرائز کر کے سمجھاتا ہوں، جو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔
کہتے ہوئے اس نے پھر سے سمجھانا شروع کیا۔ زوش صرف اسے سن رہی تھی لیکن نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی نسیں اور ابھر جاتی تھی اور یہی تو زوش کی کمزوری تھی۔ اوکے، اب تم خود پڑھو اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے بتانا، میں سمجھا دوں گا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے وہیں سامنے بیٹھ گیا۔ زاویار نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو بک پر جھکی کام میں مصروف تھی۔ زاویار کی نظر بے ساختہ ہی اس کے ہاتھوں پر گئی۔ شرٹ کے ہاف سلیو سے نکلتی ہوئی اس کی سفید بے داغ کلائیاں۔ وہ شاید پہلی بار اس کی کلائی دیکھ رہا تھا کیونکہ عموماً وہ فل سلیو شرٹ پہنتی تھی۔ نظر کلائی سے ہٹا کر اس کی سراہی دار گردن پر گئی اور یہاں سے نظریں ہٹانا زیادہ مشکل کام تھا۔ لمبی سانس خارج کرنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نظریں دوبارہ بھٹک کر سامنے بیٹھی زوش پر جانے لگیں، جو اس وقت اس کی شرٹ پہنے اس کے لیے سخت امتحان بنی بیٹھی تھی۔ چہرے پر جھولتی ہوئی لٹوں کو دیکھ کر دل میں جاگی اپنی خواہشوں کو دباتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بے ساختہ ہی پیچھے سے اپنی گردن پر لے جا کر گھمایا اور اپنا لیپ ٹاپ لیے کمرے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ 9، 10۔ کچھ وقت کے بعد زاویار کی دوبارہ آواز آئی، 11۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی گنتی سے تنگ آ کر جھنجھلاتی ہوئی زوش نے اس سے پوچھا۔ کیا گن رہے ہو تم؟ تمہاری لی ہوئی جمائیاں۔ زوش کو اس جواب کی توقع بالکل نہ تھی۔ دیکھو تم تھک گئی ہو، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے چائے بنا سکتا ہوں۔ اس کی حیرت دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خدمت پیش کی۔ تم واقعی چائے بناؤ گے؟ چائے کا سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی دوڑی۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ کہتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے روم سے باہر نکل گیا۔ یقیناً وہ چائے بنانے گیا ہوگا۔ فاطمہ سے ملتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکلی جہاں براق نے اسے دیکھ کر ہوا میں ہاتھ لہرائے۔ ایک مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ آج تم لینے آئے ہو؟ اپنا بیگ سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، آپ کے شوہر کا حکم تھا کہ وہ ہاسپٹل کے کام میں بزی ہیں، لیٹ ہو سکتے ہیں۔ براق کا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں کپ پکڑے فون پر زاویار کی کال آئی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ براق پہنچا کیا تمہیں لینا ہے؟ اس کے اس طرح متفکر لہجے پر زوش کو شرارت سوجی۔ نہیں، میں ابھی باہر آئی ہوں، مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ براق نے حیرت سے زوش کو دیکھا جس نے ہنسی دباتے ہوئے دانتوں پر انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے براق نے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اچھا، تم اندر جا کے بیٹھو، میں پوچھتا ہوں اس سے، کہتے ہوئے وہ فون ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ کیوں، آپ اپنے خلوص شوہر سے میری کلاس لگوانا چاہ رہی؟ ارے کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ دونوں کی عین توقع کے مطابق براق کے نمبر پر زاویار کی کال آنے لگی۔ ہیلو بھائی کے بچے، کہاں پر ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کے آف ٹائمنگ سے پہلے ہی پہنچ جانا۔ میں نے اسے آج تک ویٹ نہیں کروایا، تم کون ہوتے ہو ویٹ کروانے والے اسے؟ وہ بنا براق کی سنے اپنی سنانے لگ گیا، جس پر براق نے ساتھ بیٹھی زوش کو اشارہ کیا کہ دیکھیں کیسے سناتا ہے یہ سب کو۔ بھائی، ٹریفک تھا نا راستے میں، تبھی لیٹ ہو گیا۔ 5 منٹ سے پہلے پہنچ جانا، اس سے زیادہ میں اپنی بیوی کو ویٹ نہیں کروا سکتا۔ اوکے بھائی، ویسے اچھا ہی کیا، اپنے بھائی کے ساتھ کوئی تو ہے جو ان کو بھی ٹینشن دے سکتا ہے، اس نے زوش سے کہا، جس پر وہ ہنسنے لگی۔ اپنے موبائل پر زاویار کا میسج دیکھا جہاں وہ براق کے آنے کی اطلاع دے